قریب کے زمانے میں ہمارے اکابر میں حضرت مولانا عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ جب قرآن پڑھتے تھے واقعی طبیعت مسحور ہو جاتی تھی، مجمع بے حال ہو جاتا تھا. ایک تو قرآن کی اپنی تاثیر، پھر حضرت شاہ صاحب کی اپنی آواز، پھر دل کا درد اور افسوس جب شامل ہوتا تھا تو قرآن لوگوں کے دلوں پہ اثر کیا کرتا تھا. ان کے ایک دوست جو ان کے میزبان ہوا کرتے تھے، آزاد کشمیر میں ایک عالم تھے، میں نے ان کا مضمون خود پڑھا. وہ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آزاد کشمیر آتے تھے میرے پاس ٹھہرنا ہوتا تھا. ایک مرتبہ میرے پاس رات کو ٹھہرے. یہ بہار کا موسم تھا، مارچ یا اپریل کا مہینہ تھا. میں نے حضرت شاہ صاحب کو بیٹھک میں ٹھہرایا. ان کے لیے وضو کے لیے لوٹا رکھا پانی کا، مصلی رکھ دیا کہ شاہ صاحب تہجد کی نماز پڑھیں گے، ان کے لیے وضو کے لیے پانی پہلے سے موجود ہونا چاہیے. چنانچہ میں رات کے لیے اپنے گھر چلا گیا. تہجد کے بعد جب فجر کی آذانیں ہو رہی تھیں تو میں نے سوچا کہ میں پتہ کر لیتا ہوں شاید شاہ صاحب کو کسی چیز کی ضرورت ہو. جب میں بیٹھک میں آیا میں نے دیکھا شاہ صاحب موجود نہیں تھے. میں سمجھا شاید کہیں قضاء حاجت کے لیے گئے ہوں گے، لیکن جب میں نے لوٹا دیکھا تو پانی سے خالی تھا. میں سمجھ گیا کہ شاہ صاحب تو وضو کر چکے ہیں. مصلی دیکھا، مصلی بچھا ہوا تھا. سمجھ گیا کہ تہجد کی نماز بھی پڑھ چکے ہیں. تو اس وقت شاہ صاحب کہاں چلے گئے؟ میں پریشان ہو گیا. پریشانی کے عالم میں گھر کے قریب دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا. پہاڑی علاقہ تھا، جنگل تھا اور سبزہ تھا، وہاں پہ گھنے درخت تھے. خطرہ اس بات کا تھا کہ ایسا نہ ہو کوئی جنگلی جانور یا حشرات یا موذی کیڑے مکوڑے شاہ صاحب کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. فرماتے ہیں کہ میں شاہ صاحب کو تلاش کرنے کے لیے بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگا. مجھے کہیں بھی شاہ صاحب نظر نہیں آئے. پھر میں نے سوچا کہ میں کہیں خاموش کھڑا ہو جاتا ہوں، دیکھتا ہوں شاید کہیں دور سے شاہ صاحب کی چلنے کی آواز آ جائے. چنانچہ میں خاموش کھڑا ہو گیا. اپریل کا مہینہ تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، صبح سویرے کا وقت تھا، چاند کی چاندنی جوبن پہ تھی. پہاڑ کے دامن میں بہار کا موسم، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. طبیعت ویسی بھی مسحور ہو رہی تھی کہ دور سے ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کے ساتھ حضرت شاہ صاحب کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پہنچ گئی. میں تو مچل گیا، بے قرار ہو گیا. میں نے آواز کی رخ پہ چلنا شروع کر دیا. میں چلتا گیا، بہت دور چلا گیا. اب پہاڑ کا دامن ہے، تنگ راستہ ہے، دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں. میں جھاڑیوں کے درمیان میں سے وہاں پہنچ گیا. قریب جا کے میں نے دیکھا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے. آنکھیں بند تھیں اور جھوم جھوم کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. واقعی جب رات کا آخری پہر ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، پہاڑ کا دامن ہو، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہو اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چٹان پہ بیٹھ کے اور اپنی ہی من میں ڈوب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں. فرماتے ہیں وہ تلاوت کر رہے تھے. جب میں اور قریب گیا میں حیران رہ گیا کہ ایک چٹان پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، آنکھیں بند تھیں اور جھوم جھوم کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور سامنے والی چٹان پہ میں نے دیکھا ایک کالا سانپ تھا جس نے اپنا سر اٹھایا ہوا تھا اور وہ جھوم جھوم کے قرآن کی تلاوت سن رہا تھا. میں کافی دیر تک تماشا دیکھتا رہا، تلاوت کرنے والے کو بھی دیکھتا رہا، تلاوت سننے والے کو بھی دیکھتا رہا. کافی دیر کے بعد جب حضرت شاہ صاحب سمجھ گئے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے قرآن کی تلاوت موقوف کر دی. پھر میں نے دیکھا سانپ نے اپنا سر چٹان پہ رکھا اور اپنی راہ لے لی. جی ہاں، سب سے بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن عظیم الشان.